کسی نے پوچھا تھا کہ جنازے کو پھول مالائیں ڈالنا کیسا ہے، یعنی جنازے کے اوپر اور آیت لکھی ہوئی چادر سے اس کو ڈھانکنا کیسا ہے۔ دیکھیں، اگر تو وہ پھول مالائیں اس انداز سے ڈال رہے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہو، جیسے کہ یہ پڑوسی ملک کا کویسچن ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم ڈالتا ہے، اس طریقے سے آپ ڈالیں کہ لوگ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ شاید مرنے والا کافر مرا ہے، اس کے اوپر ایسا ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ ذکر الہی سے فرق تو ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی مشابہت اختیار کرنا منع ہے، اور اگر ایسی مشابہت نہیں ہے تو پھر آپ پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر، ان دونوں قبور پر ایک کھجور کی تر شاخ گاڑ دی تھی اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء نے فرمایا کہ وہ ذکر الہی کر رہی تھیں، ذکر الہی باعث نزول رحمت ہوا، اور وہ نزول رحمت تخفیف عذاب کا سبب بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مردے کے ساتھ پر جنازے پہ بھی جیسے پھول پتیاں ڈال دیں، وہ ذکر کریں گی، مردے کو انست حاصل ہوگی، اور یہ عمل باعث نزول رحمت ہو سکتا ہے، اگرچہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو منع بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جو آیت والی چادر ہے اس کو ڈالنے میں بڑی احتیاط کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بے وضو آدمی اس پہ ہاتھ لگا دے تو گناہ گار ہوگا، خصوصاً جب قبرستان لے کے جاتے ہیں تو وہ چادر یوں سمیٹ کر پکڑا دی جاتی ہے اور لینے والے اس کو کہیں پہ بھی ڈال دیتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ واپس لے آتے ہیں لیکن اس ٹائم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں، اس پہ اللہ کا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، لوگ اس پہ چڑھ سکتے ہیں، بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چادر ڈالنے سے مردے کے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، سادہ کوئی چادر ڈال دیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر آیت والی بھی ڈالیں تو بہرحال پھر اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں۔